سارے عالم کی امت ایک قسم کے اعضاء کی طرح ہے۔ مسلمان اگر کسی ملک میں نماز پڑھنے والے کی نماز کے چھوڑنے سے متاثر نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ امت کی اجتماعیت ٹوٹ چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، آپ سب کو معلوم ہوگا کہ علماء کرام اور عوام جو تبلیغ کی محنت سے پاس آ گئی تھی، ان کو ایک دوسرے سے متنفر کر کے اور علماء کو عوام سے، عوام کو علماء سے دور کرنے کی محنت ایک شروع کی گئی ہے باطل قوتوں کے طرف سے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کے اعلیٰ کار اپنے لوگ بن رہے ہیں، بھولے بھالے لوگ بھی ہیں، شاطر قسم کے لوگ بھی ہیں۔ شاطر قسم کے لوگ بھولے بھالے عوام و علماء کو بھڑکا رہے ہیں۔ تو خاص کر کے جو پاکستان میں شورا کی تشکیل دی گئی ہے، ایسی شورا جس کا نہ پہلے کوئی شکل تھا نہ کوئی اصل ہے، یعنی قرآن و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس میں 8-10 ممبر ہوں گے اور وہ تبلیغ کی محنت کے بدل کر کے امیر بنتے رہیں گے، سب کو چانس ملے گا اور کوئی بھی فیصلہ کثرت رائے سے طے ہوگا۔ تو یہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف چیز ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو مولانا سعد صاحب مدد اللہ علیہ اور مرکز نظام الدین کے جملہ اکابرین و علماء کرام کام کر رہے ہیں، سنت و سیرت کی روشنی میں کام کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف علماء کو خاص کر کے بھڑکایا جا رہا ہے۔ کچھ سوالات ایسے علماء کے اذہان میں ڈالا جا رہا ہے کہ وہ بھڑک جائیں، جیسے کہ علماء کو سال لگانا کہاں لکھا ہے؟ اس کے بعد یہ لوگ ان کو ڈھکوسلا دیتے ہیں کہ سال لگائے ہوئے علماء کرام ہی مراکز میں حیات الصحابہ کی تعلیم کیوں کرتے ہیں؟ اس کے بعد امیر و صاحب مرکز سے متنفر کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب سے غلطیاں ہوتی ہے تو غلطیاں کرتے رجوع کرتے ہیں، تو ایسے آدمی کا کیا اعتبار ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر آگے چل کر کے اور بھی کہتے ہیں کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اس سے آگے جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ دلائل ہیں اور یہ باتیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ شورا جو جس میں بدل کر کے امیر بننے کا موقف ہے اور کثرت رائے سے فیصلہ کرنے کا موقف ہے، یہ باطل کیسے ہے؟ ایسے سوالات ڈال کر کے علماء کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے علاقے میں ایک عالم صاحب جید عالم ہیں، تو ان کا بھی دماغ انہی طرح کے سوالاتوں سے بھر دیا گیا تھا۔ تو بیچارے جو ہے چونکہ بہت سارے علماء کرام تبلیغ کی محنت کو اندر تک نہیں دیکھتے، اوپر سے ہمدردی کرتے ہیں اور ان سے محبت رکھتے ہیں، تو ان کو جب بھڑکایا گیا تو وہ بھڑک گئے۔ تو پھر ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ گاؤں والوں کو جب یہ باتیں بار بار وہ عالم صاحب پہنچاتے رہے، مفتی صاحب پہنچاتے رہے، تو گاؤں والوں نے دونوں طرف کے علماء کو بلایا۔ ایک تو وہ مفتی صاحب تھے، دوسرے مفتی صاحب تھے۔ تو پہلے مفتی صاحب نے یہ 5-6 سوالات جو ہے داغ دیے، تو اس کا مدلل جواب دوسرے مفتی صاحب جو سال بھی لگائے ہوئے ہیں اور عوام کو لے کر کے دین کی محنت بھی کر رہے ہیں، مدرسہ میں بھی پڑھاتے ہیں، تو انہوں نے بڑے مدلل انداز میں دیا، تو اس سے عوام اور موجود علماء مطمئن بھی ہوئے۔ اسی کی کارگزاری آگے پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ پہلا جواب جو دیا گیا کہ یہ لوگ مفتی صاحب نے کہا پہلا کہ سال لگائے علماء، تبلیغ والے سال لگائے علماء کو علماء سمجھتے ہیں، جو سال لگائے اس کو علماء نہیں سمجھتے۔ تو مفتی صاحب کو یہ کہا گیا کہ مفتی صاحب سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ یہ بات نظام الدین کہتا ہے، یہ بات یہ عوام کہتی ہے؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ جواب جو ہے یہ تو عوام کہتی ہے، نظام الدین تو ہم کبھی سنے نہیں ہیں۔ بل جب نظام الدین نہیں کہتی تو پھر اس بات کو اب چلا کیوں رہے؟ عوام کو تو عوام کا کوئی بات کا کوئی معیار نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ عوام سے تو ہزاروں غلطی روزانہ ہوتا ہے۔ اگر آپ عوام کی غلطیاں پکڑتے رہیں گے تو آپ کا عوام کی کتنا غلطی پکڑ کی؟ عوام سے روزانہ غلطی ہوتا ہے، ہزاروں غلطی ہوتا ہے۔ تو عوام کی غلطی کا کوئی معیار نہیں ہوتا علم کے سامنے۔ علم کے سامنے جو معیار ہوتا ہے وہ علم والے کا ہوتا ہے۔ تو
تو یہ بات جب نظام الدین کہتا ہے تو یہ بات کو آپ کو چلانا نہیں چاہیے، ایک بات۔ دوسرا بات یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ سال لگائے گا، جو نا آپ نے کہا کہ جو سال جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ سال لگانا ضروری ہے، سال لگانا ضروری ہے، تو مفتی صاحب نے یہ کہا کہ قرآن اور حدیث میں کہاں لکھا ہوا سال لگانا ضروری ہے اور سال لگانا چاہیے؟ ہم کو بتا دیجیے، ہم سال لگانا تیار ہیں۔ تو ہمارے ساتھی لوگ ہمارے جو مفتی صاحب گئے تھے ساتھ میں، انہوں نے یہ کہا کہ مفتی صاحب آپ ہم کو یہ بتائیے کہ جب آپ نے کہہ رہے کہ سال لگانا کہاں ضروری ہے، تبلیغ والے کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ سال لگانا کہاں ضروری ہے، نہ قرآن سے ثابت نہیں ہے نہ حدیث ثابت ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا، ہم لوگ جو مفتی صاحب ساتھ میں تھے، کہ آپ یہ بتائیے کہ جو 8 سال پڑھنے کے بعد مدرسہ میں عالم بنتا ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اور پہلے عربی اول پڑھا جائے گا، پھر عربی دوم، پھر عربی چارم، یہ کہاں سے قرآن حدیث سے ثابت ہے؟ آپ بتا دیجئے۔ تو مفتی صاحب نے کہا نہیں، یہ تو ہمارا نظام ہے۔ بولے ایسے ہم لوگ تبلیغ کا بھی ایک نظام ہے کہ بھائی سال لگانا ہے، جو عالم ہوتا ہے اس کو سال لگانا ضروری ہے، یہ ہمارا تبلیغ کا نظام ہے۔ ہم لوگ یہ کوئی فرض اور واجب نہیں کہتے ہیں، یہ بات۔ دوسرا چیز انہوں نے کہا کہ حیات الصحابہ پڑھنا جو ہے نا، سال لگانا شرط ہے حیات الصحابہ پڑھنا۔ تو اس پر مفتی طلحہ صاحب نے کہا کہ دیوبند کے اندر ایک اصول بنا ہوا ہے کہ دیوبند کے اندر جو استاد رہیں گے وہ دیوبند کا طلبہ ہی رہے گا، میں جو دیوبند سے فراغات ہے اسی کو دیوبند کے اندر، اس کے علاوہ کتنا بڑا محدث ہو جو اس کو نہیں رکھا جائے گا۔ کوئی مدرسہ فارغ ہو، مجاہر علوم سے فارغ ہو یا ندود العلوم سے فارغ ہو، اس کو رکھا ہی نہیں جائے گا، کہ دیوبند کے اندر اسی کو رکھا جائے گا جو دیوبند سے ہی فارغ ہے۔ یہ دیوبند کا ایک اصول ہے اور اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، اس کا اپنا اصول ہے۔ ایسی تبلیغ کا ایک اصول ہے، ہمارا کام کا ایک اصول ہے۔ کیا اصول ہے؟ کہ سال لگا عالم ہی حیات الصحابہ پڑھے گا۔ اس میں آپ لوگوں کو کسی کو تکلیف ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ایک اصول ہے۔ ہم تھوڑی کہہ رہے کہ سال لگانا آپ لوگ کو سب کو ضروری ہے۔ کتنے علماء ہمارے دعوت میں ایسے جو سال بھی نہیں لگا مگر دعوت میں چلتے ہیں۔ یہ بات۔ تیسری چیز یہ کہ انہوں نے کہا کہ حضرت مولانا سعد صاحب سے جو ہے نا بار بار غلطی کرتے، بار بار رجوع کرتے ہیں، اور فرمایا غلطی کیوں کرتے ہیں؟ مفتی صاحب نے کہا تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ غلطی کیوں کرتا ہے؟ یہ سوال تو بہت عجیب سوال ہو گیا۔ غلطی تو انسان سے نہیں ہوتا، کس سے ہوگا؟ بولے انبیاء علیہ السلام کی ذات کے علاوہ اور کوئی ذات پاک نہیں ہے، سب سے غلطی ہوگا انہوں نے کہا۔ اور انہوں نے کہا کہ بار بار غلطی کرتے، بار بار غلطی ہوگا، بار بار رجوع کریں گے۔ بولے انہوں نے کہا ہم لوگ میں مفتی کا پڑھا ہوں، اور آخری سال میں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کا مسائل پڑھا جاتا ہے، بہت سارے مسائل ان کا ہے، تو ان کے مسائل میں کتاب شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے، وہ کتاب میں واقعی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بار بار غلطیاں ہوتی تھی مسائل میں، اور بار بار ان کو رجوع کرنے پڑتا تھا، ان کو کئی سو مرتبہ کم سے کم غلطی کے 100 مرتبہ رجوع کیے، تو ان کا تو کوئی بات عوام میں نہیں لایا گیا کہ بھئی ان کی غلطی کرتے بار بار رجوع کرتے، اور ادھر مولانا تھوڑا سا غلطی کر دیا رجوع کرے تو آپ اتنا بات بڑھا دیے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ غلطی جو کی کیا چیز کی غلطی کی ہے؟ جی سب سے پہلا سوال تھا کہ بھئی نبیوں کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ بولے کیا گستاخی کرتے ہیں بھائی نبیوں کے شان میں؟ کہ بولے ہمارے جو لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں، جو لوگ آخری سال میں جو ہے نا مسائل پڑھا جاتا ہے، میاں بیوی سے ملاقات کا مسائل، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس طرح ملاقات کرتے تھے وہ واقعات پڑھا جاتا تھا، اور جو استاد پڑھتے ہیں استاد کا نام بھی بتا، وہ استاد نا ایکشن کر کے بتاتے تھے کہ اللہ کے نبی اس طرح چڑھتے تھے، اس طرح معاشرے کو پکڑتے تھے، اس طرح لیٹتے تھے، یہ پورا مسائل کو کتاب ہے اس کا۔ بولے بتاؤ کیا اس کو کوئی کہے گا کہ نبیوں کے شان میں گستاخی کرتے تھے؟ وہ تو مسائل ہے، وہ تو ضرورت کی چیزیں امت کو بتانے پڑ رہا، کوئی تھوڑی نعوذ باللہ نبیوں کے شان میں گستاخی کر رہے۔ بولے ایسے حضرت مولانا سعد صاحب انبیاء علیہ السلام کے بارے کچھ بتانے کا مقصود تھا ان کا کہ وہ بات کو رہبری کرنا چاہ رہے تھے، تھوڑی وہ نبیوں کے شان میں نعوذ باللہ گستاخی کر رہے تھے۔ اس پر بھی ان کو پورا جواب مل گیا پھٹافٹ سب چیز کا۔ اس کا ایک جواب انہوں نے یہ کہا مفتی صاحب سے شورا اور عمارت کے بارے جو اس کو بھی کھول دیے، بولے انہوں نے مفتی جلیل اللہ الدین صاحب کو، ہمارے مفتی صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب اس پر ہم کیا آپ کو بتائیں، تو آپ کو خوب معلوم ہے کہ شریعت میں شورا کا کیا حیثیت ہے اور عمارت کا کیا حیثیت ہے، یہ عمارت کا کیا مقام ہے شریعت میں، اور شورایت کا کیا ہے کہ شورایت کا شریعت میں کوئی دخل ہی نہیں ہے، عمارت ہی کا اصل دخل ہے۔ ایک بیان میں ایک بس پورا اس کو کھول کے رکھ دیے، پورا مجمع خاموش ہو گیا، سب کو جواب مل گیا، بس یہ پوری بات اتنی تھی۔ جب مسند فقر پہ بیٹھ گئے شاہی کی تمنا کون کرے، جب مالک کونین ہو اپنا کونین کی پرواہ کون کرے۔ اللہ ان حقیر کوششوں کو قبول فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے لفظوں کے دریا میں سنبھل کر تم سفر کرنا، سفینے اس میں جو اترے وہ ساحل کو نہ پائے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی، تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنی ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے، یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں
اس طرف توجہ کرنے کے اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے. سنو غور سے. بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے. اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں کہ پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے. آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے. اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.